بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محبوب علی یوسفزئی۔ ناظرین، اس وقت پاکستانی سیاست میں مزید ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ جیسا آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے گزشتہ روز کے جلسے کے بعد اس وقت مختلف حلقوں میں جو باتیں ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ کیا اس جلسے میں جو زبان استعمال کی گئی تھی چند رہنماؤں کے حوالے سے وہ مناسب زبان تھی یا نہیں زبان تھی۔ سب سے پہلے ہم ناظرین ذکر کریں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے حوالے سے کہ ان کی تقریر کے بعد کئی حلقوں میں اس پر تنقید کی جا رہی ہے۔ خاص طور پر علی امین گنڈاپور نے جو صحافیوں کے حوالے سے بات کی تھی، خواتین صحافیوں کے حوالے سے جو بات کی تھی، تو اس پر نہ صرف پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ بلکہ کراچی پریس کلب، لاہور پریس کلب اور پشاور پریس کلب کا رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے اپنے اس تقریر میں پنجاب حکومت کے خاتون وزیر اعلیٰ کو بھی دھمکیاں دی تھی، جبکہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی ان کی زبان جو تھی وہ کچھ زیادہ مناسب نہیں تھی۔ اس کے علاوہ بھی علی امین گنڈاپور کے علاوہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے کئی لیڈر جو تھے وہ اس دن گرجے برسے اور کارکنان کی جانب سے ان کو بھرپور تالیوں کی شکل میں جواب ملا۔ انہوں نے ان کی باتوں کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا۔ تاہم جو ایک بات کہی گئی تھی وہ یہ کہی گئی تھی کہ جو ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ اگر عمران خان کو 6 اکتوبر تک رہائی نہیں دی گئی تو پھر اڈیالہ جیل سے خود پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور کارکنان جائیں گے، جس میں عمران خان کو رہا کرنے کی بھرپور طریقے سے کوشش کی جائے گی۔ اس کو بڑا چیلنج سمجھا گیا اور خود حکومتی حلقوں کی جانب سے اور خود اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اس بیان کو پسند نہیں کیا گیا۔ گزشتہ شام آپ سب نے دیکھا کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈرشپ تھی، ان کے جو قومی اسمبلی پارلیمنٹیرینز جو تھے، جب وہ اسمبلی سے باہر آ رہے تھے تو ان کو پولیس کی بھاری نفری تعینات تھی، ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا۔ سب سے پہلے شیر افضل مروت کو گرفتار کیا گیا، جس کے بعد بیرسٹر گوہر کو گرفتار کیا گیا، جبکہ اس کے بعد کچھ خبریں آئی کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور لاپتہ ہو گئے ہیں۔ یہ خبریں گردش کر رہی تھی کیونکہ خود بیرسٹر صاحب جو کہ صوبائی حکومت کے ترجمان کے طور پر کام کرتے ہیں، انہوں نے گزشتہ رات جو تھے وہ جیو نیوز کے پروگرام میں آ کر اس بات کا بھی انکشاف کیا کہ خود ان کا علی امین گنڈاپور، ان کے سیکرٹری اور ان کے گارڈ سے رابطہ نہیں ہو رہا۔ تاہم رات گئی، پھر جب علی امین گنڈاپور پشاور پہنچے تو یہ وضاحت کی گئی کہ علی امین گنڈاپور اعلیٰ حکام سے، اعلیٰ سرکاری حکام سے گفتگو میں مصروف تھے۔ انہوں نے ان کے ساتھ چائے بھی پی اور ان کے ساتھ بات چیت بھی کی۔ ناظرین، ایک عجیب قسم کا ڈرامہ تھا جو کہ جاری تھا گزشتہ رات۔ تاہم آج جب قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا اور جب یہ بات جو تھی یہ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے نوٹس میں لائی گئی تو انہوں نے اس پر بھی برہمی کا اظہار کیا۔ آج انہوں نے حکومت اور اپوزیشن بینچز پر بیٹھے اراکین قومی اسمبلی کو اپنے چیمبر بلایا، ان کی باتیں سنی، جس کے بعد انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو بلایا ہے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ گزشتہ روز جو بھی اراکین قومی اسمبلی گرفتار کیے گئے تھے تو ان کو فوری طور پر ان کے لیے رہائی کے احکامات جاری کیے جائے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی احکامات جاری کیے کہ گرفتار تمام افراد کو فوری طور پر قومی اسمبلی میں پروڈیوس کیا جائے۔ ناظرین، ایاز صادق نے آج اپنے اس گفتگو میں یہ بھی کہا کہ وہ انتہائی بدقسمت اسپیکر رہے ہیں، کیونکہ 2014 میں بھی جب وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر تھے تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور ان کی لیڈرشپ نے اسی پارلیمنٹ ہاؤس پر حملہ کیا تھا، جبکہ آج انہوں نے کہا بقول ان کے کہ پولیس کی جانب سے یہ جو کارروائی کی گئی ہے تو یہ بھی پارلیمنٹ پر حملہ سمجھا جائے گا۔ انہوں نے آئی جی کو فوری طور پر بلایا اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے اور آئندہ کے لیے پولیس کی جانب سے ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہ آج قومی اسمبلی کا اجلاس کافی ہنگامہ خیز اجلاس تھا، جس میں آج اپوزیشن کی جانب سے بھی بھرپور تقاریر کی گئے۔ ایک موقع پر اپوزیشن لیڈر علی محمد خان اور قومی اسمبلی میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک اہم لیڈر خواجہ آصف کے درمیان انتہائی گرما گرمی جو تھی وہ نظر آئی۔ دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف جملے کسے، ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی کی اور ایک دوسرے کے لیے انتہائی سخت الفاظ ادا کیے، لیکن اس کے بعد جب اسپیکر کی جانب سے دونوں سائیڈز کے رہنماؤں کو بلایا گیا تو پھر ماحول قدرے پرسکون ہوا۔ ناظرین، ایک عجیب قسم کی جمہوریت ہے یہاں پہ کہ وہ تمام لوگ جو کہ اس ملک کے قانون بناتے ہیں، ہمارے پارلیمنٹیرینز، ہمارے مقننہ، ہمارے لیجسلیٹرز، ان کو پولیس کی جانب سے گرفتار کیا جاتا ہے۔ جی ہاں، ہماری پولیس اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ وہ پولیس جو کہ بظاہر پارلیمنٹ کی ماتحت ہونی چاہیے، جو کہ حکومت کی ماتحت ہونی چاہیے، لیکن ان کا ایک آئی جی حکم دیتا ہے اور پھر پارلیمنٹیرین کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ دنیا کے کس جمہوری ملک میں ایسا ہوتا ہوگا،
لیکن پاکستان جیسے ملک میں کہ جو اس میں بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ایک جمہوری ملک ہے، یہاں پر اسمبلیز ہے، یہاں پر سینٹ ہے، یہاں پر پارلیمنٹیرین ہے، یہاں پر ایک جمہوری حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لگتا یوں ہے کہ یہ ایک برائے نام جمہوری حکومت ہے، ایک ربڑ سٹیمپ حکومت ہے، کیونکہ اگر اس اسمبلی کے پارلیمنٹیرینز کو خود تحفظ حاصل نہیں ہے جو کہ خود اس ملک کے لیے قوانین بناتے ہیں، تو پھر عام آدمی کی کیا صورتحال ہوگی؟ یقیناً اس وقت ملک میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے، جہاں ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لیڈرز دھمکیاں دے رہے ہیں خود خواتین صحافیوں کو، پنجاب کے خاتون وزیر اعلیٰ کو، اس ملک کے اسٹیبلشمنٹ کو، اس ملک کے مختلف اداروں کو، تو یہ بھی ایک انتہائی غلط عمل ہے۔ لیکن ساتھ میں دوسری جانب یعنی اس ملک کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس ملک کی جو سول بیوروکریسی ہے، ان کو بھی انتہائی محتاط ہونا پڑے گا، انتہائی احتیاط سے کام لینا ہوگا، کیونکہ اس وقت پاکستان کا عام آدمی جو کہ مہنگائی کی چکی میں پھنس رہا ہے، لوگوں کے لیے بجلی اور ٹیلی فونز کے بل ادا کرنا تقریباً ناممکن ہو گئے ہے۔ ایسی صورتحال میں کہ جب ایک سیاسی پارٹی کا ایک اہم لیڈر یعنی عمران خان جیل میں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ دیگر مختلف پارٹیوں کے رہنما موجود ہوتے ہیں، جس میں وحدت المسلمین، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، اس طریقے سے مختلف جو دیگر سیاسی پارٹیز ہیں ان کے رہنماؤں کے ساتھ موجود ہوتے ہیں، وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، وہ جلسے جلوس میں شریک ہوتے ہیں۔ تو عام طور پر طریقہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے، جلسے جلوس میں دھمکیاں دے، کسی کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرے، تو اس ملک کی عدالتیں موجود ہیں، اعلیٰ عدالتیں موجود ہے، جس میں متاثرہ افراد کو یہ چاہیے کہ وہ ان کے خلاف درخواستیں دے، ان کے خلاف مقدمات دائر کرے۔ لیکن یہ کہا کا قانون ہے کہ فوری طور پر پارلیمنٹین کو گرفتار کیا جاتا ہے، ان کو جیل بھیج دیا جاتا ہے، جبکہ بعد میں ان کو اپنا قصور بتایا جاتا ہے۔ ناظرین، جمہوری معاشروں میں ہمیشہ جمہوری کارنامے، جمہوریت کے لیے آواز اٹھانا، جمہوریت کے حوالے سے کام کرنا، یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس ملک میں جو جمہوری ادارے ہیں، جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، ان بیچاروں کے پاس اختیارات نہ ہونے کے برابر ہے۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک ربڑ سٹیمپ بن گئی ہے، جبکہ پارلیمنٹیرین جو ہے اگر وہ خود اپنے حق کے لیے، اپنے پروٹیکشن کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتے، تو پھر کل ان کے لیے کون آواز اٹھائے گا؟ اس لیے فوری طور پر یہ چاہیے کہ اس ملک میں ایک گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے، جس میں اس ملک کے تمام سٹیک ہولڈر، چاہے وہ سیاستدان ہے، وہ حکومت میں ہے، وہ اپوزیشن میں ہے، وہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے، بیوروکریسی ہے، ان کو ایک میز پر فوری طور پر بیٹھنا ہوگا۔ ان کو ایک ایسا حل ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس ملک میں جو ناراض لوگ ہیں ان کو بھی اپنے سینے سے لگایا جائے اور اس ملک کے وسیع تر مفاد کے لیے بڑے بڑے فیصلے کیے جائیں۔ لیکن جس طریقے سے اس وقت اس ملک کو چلایا جا رہا ہے، یقین کرے یہ میرا تجزیہ نہیں ہے، بلکہ اس ملک کے جو بیشتر لوگ ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس طریقے سے ملک کو نہیں چلایا جا سکتا کہ آپ لوگوں کو کسی بھی ٹائم، کسی بھی وقت بلا کسی وجہ کے جو گرفتار کر لیتے ہیں، ان کو پابند سلاسل کرتے ہیں، ان کو آئے روز عدالتوں میں گھسیٹا جاتا ہے، پھر ان کو جیلوں میں بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ اس ملک کے لیے اور اس ملک کی جمہوریت کے لیے کسی طور پر بھی شائع نشان نہیں ہے۔ اگلے پروگرام تک اپنے میزبان ڈاکٹر محبوب علی یوسفزئی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔